السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم ماہ شوال کی برکتوں اور فضیلتوں کا اور اس ماہ کے 6 شوال کے روزے کب اور کیسے رکھے جاتے ہیں اس پر اظہار خیال کروں گی۔ اسلامی سال کے 10ویں مہینے کا نام شوال المکرم ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ آتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہے، اور شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، جس کو یوم الرحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو بخشش کی خوشخبری سناتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ مزدور کی مزدوری کیا ہے، اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے اور بندیوں نے میرا فریضہ ادا کر دیا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں ان کی ہر دعا قبول کروں گا۔ بس فرماتا ہے، میرے بندے لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا، تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگ اس طرح واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی بخشش ہو چکی ہے۔ عید الفطر کی رات پورا اجر اللہ عطا فرما دیتا ہے، اور عید کی صبح فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ، گلی گلی، کوچے کوچے، بازار میں اعلان کر دو۔ اس اعلان کو جن و انس کے علاوہ باقی ہر مخلوق سنتی ہے کہ میرے امت، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اپنے رب کی طرف بڑھو اور تمہاری تھوڑی نماز کو قبول کر کے اللہ بڑا اجر عطا فرماتا ہے اور بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد جب بندے عید کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں اور کی دعاؤں کو اور حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ عید کے واپسی پر، عید کے دن ابلیس جو ہے وہ چیخے مار کر روتا ہے۔ دوسرے شیاطین ساتھی اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ روتا ہوا کہتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیا، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جو حج کے مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، یہ حج کے مبارک مہینے ہیں۔ ام المومنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمرے کیے، ایک ذوالقعدہ میں اور دوسرا شوال میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا، اور شوال کے مہینے ہی میں میری رخصتی ہوئی۔ نماز عید شوال کی 2 ہجری کو، پہلی نماز عید جو تھی وہ شوال کی 2 ہجری کو ادا کی گئی، اور اسی شوال کی 4 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے لیے نکلے تھے۔ اسی ماہ میں سید شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اسی ماہ میں غزوہ خندق کا معرکہ ہوا، اور شوال کی 25 تاریخ کے بعد اس ماہ کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو تباہ و برباد کیا۔ اب ماہ شوال کے 6 روزے۔ ماہ شوال کے روزے نہ تو واجب ہیں، نہ فرض ہیں، نہ سنت موقدہ ہیں، اور نہ اگر کوئی روزے نہیں رکھتا تو اس کا گناہ بھی نہیں، مگر شوال کے 6 روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی اور بشارت دی، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو شوال کے 6 روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور اللہ کریم کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا 10 گنا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس طرح جو 1 ماہ کے روزے رکھے گا تو 10 مہینوں کا ثواب ملے گا، جب شوال کے 6 روزے رکھے گا تو 60 دنوں کا ثواب ملے گا۔ اس طرح مل کر 12 مہینوں کے برابر جو ہے اس کا ثواب ہوگا۔ علماء کے نزدیک رمضان میں جو کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، شوال کے 6 روزوں میں غفور الرحیم ان کوتاہیوں اور کمیوں کو دور فرما دیتا ہے، اور ان 6 روزوں کی رمضان سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں کے بعد سنتوں کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں کی ادائیگی سے فرض نماز میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ کہ روزے یعنی کب رکھے جائیں، فوراً عید کے بعد رکھے جائیں یا وقفے سے رکھے جائیں، تو اللہ رب العزت نے، پروردگار نے کہا کہ آپ یعنی عید کے بعد بھی جب آپ کا دل کرے آپ وقفے سے روزے جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، یعنی اور شوال کے روزے عید کے فوراً بعد اور تسلسل سے رکھنا اگر افضل اور مستحب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کہ اے موسیٰ کون سی چیز تھی جو تجھے میری قوم سے جلدی لے آیا۔ سمندر کا پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سرداروں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے، لیکن حصول رضا کی خاطر ساتھیوں سے آگے نکل کر کوہ طور پر پہنچ گئے۔ سوال کرنے پر جواب دیا کہ اے اللہ، مجھے تیری رضا تجھ سے ملنے کی بہت زیادہ طلب تھی، اس لیے میں نے جلدی کی۔ اجلت ربی لترضی، کہ اے رب میں نے اتنی جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ قال ہم اولائی علی اثری، اور وہ جو باقی ہیں وہ سب میرے پیچھے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں اور میرے کوہ طور واپسی پر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وَأَجِلْتُ عَلَيْكَ رَبِّ، کہ اے میرے رب میں نے تو اس لیے جلدی کی کہ تجھے خوش کروں، تو مجھ سے میرے نیک عمل سے راضی ہو، کیونکہ نیک کاموں میں جلدی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کے آخر تک وقفے سے ایک دو کر کے رکھنا چاہے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو جس نے روزے فوراً رمضان کے بعد رکھے اور 6 روزے رکھ کے عید منائی تو اس کا اجر ان سے جنہوں نے یعنی وقفے سے ایک کر کے 2 رکھ کے پیر کو منگل کو جیسے بھی تھے اس نے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا اجر دیا۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمت انک انت الوہاب۔ جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین کو اپنے نفس کو شکست دی، روزے رکھے، رات کو نماز پڑھی، تہجد پڑھی، سحری کے لیے اٹھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح جو ہے، یا اللہ ہمیں تیری وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے اللہ ہم تیری مدد اور تیری استقامت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہم سب کا
مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اے اللہ تیرے سوا ہمارا نہ کوئی ولی ہے نہ شفیع ہے، اے اللہ تو ہم سب کا حامی و ناصر اور مددگار ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔